Assalamualaikum. You are watching Conceptual Learning with Nasir Abbasi. Subscribe, like and press the bell icon. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم my viewers, my students, my colleagues, my friends. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے میری پہلی ہی ویڈیو کو اتنی زیادہ پذیرائی بخشی. اسٹوڈنٹس, مائی ویورز, آج کا جو میرا ٹاپک ہے یہ برننگ آج کل کے برننگ ایشو پر ہے. کرونا کے متعلق میں بات کروں گا چونکہ مجھے بہت سے اسٹوڈنٹس نے اور میرے چاہنے والوں نے بہت ساری کالز کی, میسیجز کیے کہ سر آپ کرونا کے حوالے سے کوئی بات کر لیں. تو اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں, لیکن ایک بات ذہن رکھیے گا کہ میں اس پر یہ بحث بالکل نہیں کرتا کہ کرونا کیا چیز ہے. کیوں؟ اس پر اتنی بحث ہو چکی ہے کہ اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے. وہ بہت سارے میں صرف یہ بتاؤں گا کہ کون سے لوگ کیا کیا اس بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور کیا کیا اسکول آف تھاٹس ہیں اس امراض, اس وبائی مرض کے بارے میں. تو بھائی اس میں 4 طرح کے گروپس بن چکے ہیں, کلاسز بن چکی ہیں جو اپنے ویوز رکھتے ہیں اور اس ویوز پر ان کے پاس دلائل بھی ہیں اور اس کے پاس ان کی ڈاکومنٹریز بھی ہیں اور وہ مختلف طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن میں اس سے قطع نظر سے یہ مختصر بتا دیتا ہوں کہ ہر ایک کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. اس طرح ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کی ایک بہت بڑی سازش ہے جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں اپنا راج قائم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو غالب کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے جو جتنی بھی قومیں ہیں ان کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے وہ عالمی سازش کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں اس کی ویکسین تیار کریں گے اور اس ویکسین کے اندر ایک چپ ہوگی جو سب کے اندر انسرٹ کی جائے گی اور اس کے تھرو وہ ہر ایک کا پتہ لگائیں گے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں, اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا. اور ایک جماعت جو کثیر لوگوں کی وہ اسے وائرل ڈیزیز کہتی ہے کہ جس سے پوری دنیا آج لپیٹ میں ہے. اب میرے بچوں, بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو مختلف قسم کی آراء ہیں. یعنی کوئی کہتا ہے عذاب ہے, کوئی کہتا ہے آزمائش ہے, کوئی کہتا ہے وبا ہے اور کوئی کہتا ہے یہ عالمی سازش ہے. زبردست بات یہ ہے کہ ان سب کو اسی طرح اسی جگہ اپنی یعنی جس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کی نہ مکمل طور پہ ہم تائید کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں. ہر جب بندہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ان سب باتوں کے لیے یعنی اگر ان چاروں پسند میں جو بھی درست ہو سولوشن صرف ایک ہی ہے. یعنی سولوشن صرف ایک ہی ہے. ہم اس ایک سولوشن پر آپ سے بات کریں گے کہ وہ سولوشن کیا ہے. دیکھیں, ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں اور میں بحیثیت مسلمان ہی بات کروں گا کہ ہمارے پاس سولوشن کیا ہے اور جس حالات سے جس تناظر سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات تناظر کو گزارنا کیسے چاہیے. بس یہ 2 باتیں میں کروں گا, زیادہ بات نہیں کرتا میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ جو کرونا ایک وبائی مرض ہے یا عالمی سازش ہے یا جو بھی ہے اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے. دیکھیں, ہم مسلمان ہیں تو ہم نے اس میں تو 2 باتیں کرنی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں, جیسے بھئی احتیاطی تدابیر ہیں, SOPs ہیں, پریکاشنری میجرز ہیں جو کہ آپ کو وقتاً فوقتاً ڈاکٹرز, اتباع حضرات, حکومت بتا رہی ہے. آپ منعاً اس پر عمل کریں اور اس پر عمل کرتے ہوئے آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. یہ تو ظاہری اسباب ہیں اور ظاہری اسباب کا انکار بھی ظاہر بات ہے غلط بات ہے, وہ تو جہالت ہوگی. لہٰذا ہم نے ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جس طرح بھی حکومت کی پالیسی ہے یہ ہمارے ڈاکٹرز حضرات بتا رہے ہیں ہماری اس چیز کو ہم نے فالو کرنا ہے. ایک تو یہ احتیاطی تدابیر کو ہم نے پریکاشنری میجرز کو منعاً اس پر ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. انڈیویجول بھی کرنا ہے, کلیکٹیولی بھی کرنا ہے, سوسائٹی کے اندر بھی کرنا ہے. سوشل ڈسٹنس کا کہہ رہے ہیں, واٹ ایور جو بھی انہوں نے بتایا ہے اس کو ہم نے اپنی مساجد کے اندر, اپنے گھروں کے اندر, اپنے بازاروں کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ چاروں باتیں ہیں, مثال کے طور پر یہ وائرل ڈیزیز ہے, مثال کے طور پر یہ عالمی سازش ہے, مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس عذاب ہے یا آزمائش ہے, ان سب سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے اور یہ طریقہ روحانی طریقہ ہے. یہ طریقہ ایک سٹیپ آگے ہے. یعنی ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق چونکہ روحانیت کے ساتھ بھی ہے,
ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ نہیں کہ بس یہ زندگی ہے بس اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے بھائی. یعنی کافر جو ہے وہ صرف دنیا، کافر کی سوچ محدود ہے، وہ صرف اس دنیا کی زندگی تک سوچتا ہے، اس کے آگے سے نہیں سوچتا. وہ کہتا ہے بس یہ ہمارا بس جب تک زندہ ہیں تب تک ہمارا کام چل جائے، اس کے اکارڈنگ وہ پالیسیز بناتا ہے، اس کے اکارڈنگ وہ سارا کچھ عمل کرتا ہے. لیکن ہم الحمدللہ ہماری سوچ لامحدود ہے. ہم سے یہ نہیں کہتے کہ بس جب تک زندہ ہیں تب تک ہم سیو رہیں، بلکہ ہم نے مرنا اور مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. تو ہم نے تو اس کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ یہ والی زندگی بن جائے، یہ والی زندگی نہ بنے، اور مرنے کے بعد ہماری زندگی جو ہے وہ ایسی بن جائے کہ وہ ہم ہماری قبر بھی اچھی ہو جائے، ہمارا عشر بھی اچھا ہو جائے، ہمارا اللہ کے ساتھ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں، اور ہم جنت میں جانے والے بن جائیں. تو ایسا کیا کریں کہ ہماری دنیا، قرآن وہ کہتے ہیں نا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسن عطا کر اور آخرت میں بھی حسن عطا کر. تو اب ہم نے دنیا میں بھی حسن اور آخرت میں بھی حسن ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ دنیا میں بھی ہماری اچھی زندگی کیسے گزر سکتی ہے، آخرت میں بھی ہماری اچھی زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ اس کے لیے ہم نے کرنا ہوگا توبۃ النصوح، ہم نے توبہ کرنی ہوگی. توبۃ النصوح سے مراد ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہ نہ ہو، دل سے سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی. خوش قسمتی سے بھائی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ اور دوسرا عشرہ ہے ہی استغفار کا عشرہ، یہ ہے ہی اللہ سے معافی مانگنے کا عشرہ، یہ ہے ہی اپنے گناہوں کو دھونے کا عشرہ، یہ ہے ہی اپنے آپ کو صاف کرنے کا عشرہ. یہ مہینہ ہی اتنا مقدس ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے، اتنا عظمت والا ہے کہ یہ مہینہ انسان کے اندر، انسان کے باہر گناہوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. جیسے کہ نا قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ بھئی روزے کا مقصد ہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی سے مراد گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. تو ہم نے یہ کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے. کہتے ہیں دو قوموں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، عذاب ہو، آزمائش ہو، وبا ہو، آئے تو ٹل جاتا ہے. اس میں ایک فرمایا جس قوم میں اللہ کا نبی ہو، تو ظاہر بات ہے نبی والا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اور فرمایا جس قوم میں استغفار کرنے والے زیادہ ہوں. تو یہ کام تو ہم حرکت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی چلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مسجد کا کونا پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ گھر میں تو استغفار کریں، آپ بازار میں تو آپ استغفار کریں. لغویات، لایعنیات، فضولیات میں وقت صرف کرنے کے بجائے ہم استغفار میں اپنا وقت صرف کریں. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا بھائی، یہ فتنے کا دور ہے. اب ہم اس کورونا کو ایک طرح کا فتنہ کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ فتنے کی تعریف میں آپ کو پہلے بتا دوں. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس سے ہم دین سے دور ہوں، ہر وہ چیز جو ہمیں مشکل میں ڈال دے، ہر وہ چیز جو ہمیں مصیبت میں ڈال دے. اس وقت کورونا کی وجہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ تمام عالم انسانیت ایک مشکل میں پڑی ہوئی ہے. اور آخرت کے فتنوں کے بارے میں ویسے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آخرت کے جو فتنے ہوں گے یہ رات کی تاریکی کی طرح ہوں گے، یہ واضح نہیں ہوں گے. جیسے اور فرمایا کہ یہ واضح نہیں ہوں گے. یہ امام ابو داود کی، یعنی سایہ ستر کی کتاب ہے ابو داود، اس کی روایت ہے کہ آخرت میں جو فتنے آئیں گے وہ کلیئر نہیں ہوں گے. جب تک کلیئر نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ختم نہ ہو جائیں. کب تک کلیئر نہیں ہوں گے؟ جب تک کہ وہ ختم نہ ہو جائیں. جیسے ہم ابھی آپ کو دیکھا کورونا کے بارے میں نے آپ کو شروع ہی میں بتا دیا کہ اب دیکھیں اس کے بارے میں 4 رائے ہیں اور ہر بندہ دلائل رکھتا ہے، اور اس وقت ہر بندہ کنفیوز ہے، ہر بندہ تذبذب کا شکار ہے کہ یہ ہے کیا مصیبت. اگر یہ وبا ہے تو یہ کس قسم کی مصیبت ہے، اگر یہ آزمائش ہے تو کس قسم کی آزمائش ہے، یہ عالمی سازش ہے تو کس قسم کی سازش ہے. کوئی کہتا ہے جی یہ ہے ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی ہے جی. تو ہر ایک کی اپنی اپنی بولی ہے، یعنی واضح بات نہیں ہے. اور اللہ کے نبی بہت پہلے بتا دی کہ جو فتنہ ہوگا یہ واضح نہیں ہوگا. اور آپ کو زبردست بات بتاؤں کہ جو فتنہ واضح نہ ہو وہ تو ایک الگ کیس ہے، لیکن اس فتنے سے آپ محفوظ ہیں یا نہیں ہیں اس کے لیے بھی ایک مستدرک کی کتاب ہے حدیث کی، اس کی ایک روایت ہے کہ بھئی کوئی فتنہ کیسے، مطلب وہ فتنہ کوئی بھی جو ہے اس کی پہچان کیسے ہے کہ آپ اس سے بچے ہوئے ہیں یا آپ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ فتنے سے پہلے کسی چیز کو حلال کہتا تھا اور فتنے کے دوران بھی اسے حلال ہی سمجھتا ہے، اور فتنے سے پہلے حرام کہتا تھا اور فتنے کے بعد بھی اسے حرام ہی سمجھتا ہے، تو سمجھ لیں یہ بندہ اس وبا سے، اس فتنے سے، اس بیماری سے، اس آزمائش سے، اس سازش سے محفوظ ہے.
اور اگر وہ بندہ جو چیز پہلے حلال سمجھتا تھا اب اس نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے یا حرام کہنے لگ گیا ہے، یا پہلے حرام کہتا تھا اب اس نے اس کو حلال کر دیا ہے، تو سب نے اس فتنے میں بتلائے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال جیسے ذخیرہ اندوزی، ہر بندہ کہتا ہے غلط ہے، لیکن جب دیکھا کہ بھائی لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ابھی ہم چیزیں سیو کریں گے، ذخیرہ اندوزی کریں گے تو فائدہ ہوگا، تو انہوں نے اس حرام کالو اپنے لیے حلال کر کے بھائی کام چلا دیا، تو بس سمجھ لیں اس فتنے میں مبتلا ہو چکے۔ اب یہ ختم بھی ہو جائے تو یہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس فتنے کو جو ہم اس فتنے میں جو جن مصیبتوں میں ہم گزر رہے ہیں، جس پریشانی میں ہم گزر رہے ہیں، اور جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، اور جس ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے وہ قرآن کی آیت بھی ہے نا جی، کتنی بڑی زبردست آیت۔ اب یہ قرآن کی آیت دجال کے بارے میں، سورہ کہف، قیما لینذر بأسا شدیدا، تم پر ایک شدید فتنہ آنے والا ہے، یعنی دجال کے فتنے کا یہاں ذکر ہے کہ یہ بہت شدید فتنہ ہے، لیکن آگے فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، لیکن ان لوگوں کی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ان لوگوں کی خوشخبری ہے، کون جو ایمان والے ہیں، صرف ایمان والی نہیں ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یعنی وہ ایمان والے بھی ہیں اور ایمان لا کر صرف بیٹھ نہیں گئے بلکہ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص جس دور کے اندر بھی ہے، چاہے وہ جو ان سا دور بھی ہے، فتنے کا دور ہے، دجال کا دور ہے، امام مہدی کا دور ہے، نبی کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، قرون اولیٰ کا دور ہے، آنے والا دور ہے، جس دور میں بھی ہے، اگر وہ مومن ہے اور وہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، ایمان بھی لاتا ہے، اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، تو یہ دونوں کام جب کرتا ہے تو پھر اس شخص کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محفوظ ہے، اس کو خوشخبری قرآن نے دے دی ہے۔ اب یہ جو آپ کے پاس مصیبت چل رہی ہے کرونا والی، یہ دجال سے بڑی نہیں ہے، تو اتنے بڑے مسئلے کے لیے، فتنے کے لیے فرمایا کہ اعمال ہی کافی ہیں، توبہ استغفار ہی کافی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہی کافی ہے، انابت اللہ ہی کافی ہے۔ تو سوچیں پھر اس مسئلے کو بھی حل ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر یہ وبا ہے تب بھی، اگر یہ بیماری ہے تب بھی، اگر یہ سازش ہے تب بھی، اگر یہ عذاب ہے تب بھی، ہم ان سب سے بچ سکتے ہیں صرف اور صرف استغفار کرنے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے سے۔ ہم سب کچھ کر رہے ہیں اس وقت، ہم جس دور میں چل رہے ہیں، یہاں تقریر اور تحریر، میری طرف بھی میں بھی تقریر کر رہا ہوں، اصل اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تقریر اور تحریر کا وقت ہے ہی نہیں ہے، تدبیر کا وقت ہے۔ جتنا ہم عملی کام کریں گے ہم بچ سکیں گے۔ آپ سب چاہتے نہیں ہم اس سے بچ جائیں، مجھے کرونا نہ ہو، مجھے کرونا، ہر بندہ کہہ رہا ہے مجھے کرونا نہ ہو۔ آپ کرونا کی وبائی مرض سے بچ سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر، ظاہری اسباب اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ توکل تو علی اللہ، اللہ پہ توکل کریں، اور انابت اللہ، رجوع اللہ، اور توبۃ النصوح، توبہ کریں، استغفار کریں۔ میں نہیں کہتا کہ بھائی تہجد شروع کر لیں، میں نہیں کہتا مسجد کا کونا پکڑ لیں، میں نہیں کہتا بس 24 گھنٹے دین کے اعمال ہی کریں، نہیں بھائی، 24 گھنٹے اپنے کام کریں، صرف 5 وقت کی نماز کا، فرائض کا اہتمام کریں۔ دیکھیں فرض نماز پہ آ جائیں، فرض نماز جس دل کو، یہ جس بندے نے اپنے آپ کو نماز کی کڑھن، نماز کا درد لگا دیا، اللہ اس کو دنیا کے تمام کڑھنوں، تمام دردوں سے نجات دینے دے۔ اپنے آپ کو فرائض پہ لے آئیں، فرائض گئے بھائی صرف 5 وقت نماز تو ہے، معاملات درست کر لیں کیونکہ معاملات درست ہونا بہت درست ضروری ہے، فرائض پر آ جائیں۔ اور فرائض پر آنے کے بعد ایک بہت ہی قیمتی بات وہ یہ دیکھیں، ہمارے ارد گرد ہمیشہ 2 نظام ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمیشہ 2 نظام ہوتے ہیں۔ ایک نظام ہوتا ہے رحمانی نظام، اور ایک نظام ہوتا ہے شیطانی نظام۔ شیطانی نظام وہ ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، شیطانی نظام وہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں امراض لگتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کب محرک ہوتا ہے، وہ کب ایکٹیویٹ ہوتا ہے؟ وہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم گندے اعمال کرتے ہیں، جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، تو یہ نظام محرک ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس نظام کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ پھر ہم وہ جو کھانا بھی کھاتے ہیں نا جی، وہ کھانا بھی پھر وہ جو ہمارا جسم بناتا ہے، انرجی بناتا ہے، تو وہ گندے کاموں میں صرف ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے اس شیطانی نظام کو توڑ کر
رحمانی نظام کو محرک کرنا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ بہت آسان طریقہ ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی لمبے چوڑے وظائف نہیں، کوئی چلہ نہیں، کوئی چارواں نہیں، سادہ سا کام. بھائی اپنے ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ، بس اپنے ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ. ادعیہ معصورہ آتی ہیں، یعنی روزمرہ کی مسنون دعائیں آتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. نہیں آتی تو بھائی ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں. کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھیں. اب آپ کی جو جسم میں انرجی بنے گی اس کھانے سے، وہ دین کے کام میں صرف ہوگی، وہ اچھے کام میں صرف ہوگی. پھر آپ کا اندر سے نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بنے گا. ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ کریں، ہر کام کی انتہا میں الحمدللہ یہ کہہ دیں بس. اور جس وقت موقع ملے، جس وقت موقع ملے، بھائی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت فارغ ہیں، غیبت کرنے کے بجائے، کسی پر بہتان ترازی کرنے کے بجائے، کسی پر طعن و تجسیس کرنے کے بجائے، کسی کی تحقیر و تذلیل کرنے کے بجائے، کیوں نہ ہم استغفار کو اپنی زبانوں کو استغفار کے ذکر سے منور کر دیں، اس سے ہم اس کو لذیذ کر دیں، سے ہم اس کو اچھا کر دیں. تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ کا ذکر فرمایا نا، وہ حدیث بھی اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہو تم ذکر کرو. ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ بس یہ مسجد میں، ہمارا دین رہبانیت نہیں سکھاتا. علی رضی اللہ عنہ سے کسی پوچھا کہ یہودی نے، کہ کہنے لگا ہم تو اللہ کی 2.5 گھنٹے بات کرتے ہیں، تم کتنے ٹائم بات کرتے ہو؟ تو علی نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے بات کرتے ہیں. وہ حیران ہو گیا کہ 24 گھنٹے کیسے بات کرتے ہو؟ 24 گھنٹے تو عبادت نہیں ہو سکتی. انہوں نے فرمایا تمہاری بات تو یہ کہ بس ایک اپنے مندر، اپنے گردوارے کے کونے میں بیٹھ جاؤ، اپنے چرچ میں چلے جاؤ، اپنی عبادت خانے میں چلے جاؤ، تم اسے عبادت سمجھتے ہو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی ضرورت کے لیے پانی نہیں پیا لیکن اس نے پہلے دعا پڑھ لی، اپنی نبی کی سنت کو زندہ کر دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کے سانچے میں ڈھل گیا. پانی پینا ضرورت ہے لیکن یہ پانی سنت کے مطابق، یہ تو پانی پینا بھی عبادت بن گیا. رات کو سو رہا ہے، سونا اب ضروری ہے، لیکن یہ سونا بھی اگر سنت کے مطابق ہو جائے گا تو یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا. یعنی ہمارا ہر کام عبادت ہے بھائی، صرف وہ اتباع سنت کے مطابق ہو، وہ صحیح شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو. بات بہت لمبی ہو گئی ہے. المختصر یہ کہ ہم توبۃ النصوح کریں، ہم استغفار کی کثرت کریں. یقین کیجئے گا یہ بات بالکل آسان ہے، بالکل مشکل نہیں ہے. استغفار کی کثرت کریں. جس شخص نے استغفار کی کثرت کی، استغفر اللہ، کوئی مشکل لمبا درود نہیں آتا، لمبا وظیفہ نہیں آتا، بس استغفر اللہ یہ ہر ایک کو آتا ہے. وہ ہندکوں میں بول دیں، اردو میں بول دیں، پشتو میں بول دیں، انگلش، جس کو جو لینگویج آتی ہے، جو زبان آتی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دیں. یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے؟ تو یہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کوئی بیماری، کوئی وبا، کوئی سازش، کوئی آزمائش آپ کو انشاءاللہ زیر دست نہیں کر سکتی، آپ کو نیچے نہیں، آپ کو مغلوب نہیں کر سکتی. آپ غالب رہیں گے ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہو. ہم مومن ہی تو نہیں، ہم غالب نہیں ہیں نا. ہم مومن ہی نہیں ہیں تب ہم مغلوب ہوتے جا رہے ہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ ان کنتم انتم الاعلون، تم ہی بلند ہو، تم ہی فضیلت والے ہو، تم اونچے ہو. اگر تم ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو بھائی مومن بننے کی ضرورت ہے، ایمان والا بننے کی ضرورت ہے، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی ضرورت ہے. تو جب ہم انشاءاللہ کریں گے. آخری بات بس میں کرتا ہوں، والعصر، قرآن ہر زمانے کی قسم اٹھا کے دے، والعصر، سارے نقصان میں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے. تو اعمال صالحہ پوری اس میں وہ کہہ رہے کہ اعمال صالحہ. اب یہ تو وہ باتیں ہو گئی جو آپ کی روحانی اور اخروی اور دنیاوی اعتبار سے آپ کو مضبوط کریں گی، آپ کو محفوظ کریں گی. اب یہ کہ دیکھیں دوسری بات جو اسٹوڈنٹس کے لیے، طلبہ کے لیے، سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہم اپنے فارغ اوقات کو قیمتی بنائیں. دیکھیں یاد رکھیے گا، لغو بات کسے کہتے ہیں؟ ایسی بات جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو. اس کا اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کو دنیا کا فائدہ ہے، اگر آپ وہ کام بھی کرتے ہیں تو وہ کام کرنا بھی آپ کا غلط نہیں ہے. اس میں ہمارے گروپ ہے بڑا اچھا، ہمارے کلاس فیلوز کا، اس کے ہمارے دوست نے بڑی اچھی چیز شیئر کی. اس نے کہا کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے آج کسی دن نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ لاک ڈاؤن ہوا تھا. ایک لاک ڈاؤن 1500 اور 1600 عیسوی کے دوران ہوا ہے. اس 1500-1600 جب لاک ڈاؤن ہوا تھا، 2 سال کا لاک ڈاؤن ہوا تھا. نیوٹن جیسا بندہ اس لاک ڈاؤن کے اندر پروڈیوس ہوا ہے. کیسے؟ کہ وہ گھر میں بند تھا، اس کو کالج جانے کی اجازت نہیں تھی، تو اس نے اپنے گھر میں اپنی لیبارٹری بنا دی، اور وہاں وہ اپنی تحقیق سرچ کرنے لگا، اور وہاں اس نے کتنے علاج اس نے ڈرائیو کیے، ڈسکور کیے. اس سے اس نے لکھا ہوا تھا کہ آئنسٹائن جو بندہ ہے، کتنا بڑا نام ہے سائنٹسٹ کی دنیا میں،
تو یہ بندہ جب 1900 میں یہ ہوا تھا 1800 کی صدی کے اندر پلیگ تعاون کی جو بیماری ہوئی تھی اس کے اندر لاک ڈاؤن ہوا تھا، تو یہ بندہ بھی اپنے گھر میں بند ہوا تھا، تو اس بندے نے بھی وہاں بہت سے کام اپنے گھر میں رہ کے کیے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر؟ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کارٹون کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے اور اپنے وقت کو فضول ضائع کر رہے ہیں۔ اب ہم نے ہر ایک طبقے نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ بھائی بچوں کو اسٹڈی پہ لائیں، آج کل آن لائن دیکھیں کلاسز ہو رہی ہیں، اس کے اندر لے کے آئیں۔ جو بندہ جس فیلڈ کا ہے وہ بندہ اس فیلڈ میں کام کرے، اس فیلڈ پہ سرچ کرے، ہر چیز آج کل نیٹ پہ ملتی ہے، اس چیز پہ سوچے، اس چیز پہ جب وہ کام کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ یعنی اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ یاد رکھیے گا ہم تعلیم کے ساتھ افضل ہیں۔ اس انسان کو جو افضل کہا گیا ہے وہ تعلیم کے ساتھ کہا گیا ہے، علم کے ساتھ کہا گیا ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جب ہم اپنی فارغ اوقات کو علم کے اندر لگائیں گے، جب علم کے اندر لگائیں گے، تعلیم کے اندر لگائیں گے تو ہم لوگ اچھے بنیں گے۔ اسی جو اس سے پہلے جو تھا لاک ڈاؤن، جو میں نے 1600 کی ذکر کیا، اسی کے اندر بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو بڑے بڑے وقت کے ڈاکو بنے، یعنی انہوں نے فارغ اوقات کو غلط کام میں لگایا تو وہ ڈاکو بنے۔ جنہوں نے فارغ اوقات کو صحیح کاموں میں لگایا تو وہ سائنٹسٹ بنے، وہ میتھمیٹیشینز بنے اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ تو یہ بات ذہن رکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے اندر اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ اب کیسے بنانا ہے؟ اب کوئی بندہ بچہ نہیں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرا وقت کیسے قیمتی بن سکتا ہے۔ احساس بس چیز ہے، احساس، اپنا احساس، اس احساس کو زندہ کرنا ہے کہ میں نے ڈاکو نہیں بننا، میں نے چور نہیں بننا، میں نے یہ جو فضول کام لگا کے اپنے آپ کی زندگی کو برباد نہیں کرنا، بلکہ میں نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ اس وقت کو جب ہم قیمتی بنائیں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو کہا سنا اس پہ سب سے پہلے اللہ مجھے عمل، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اس وبا سے، جو دنیا کی عالمی وبا ہے اور ایک مرض ہے بہت بڑا، اللہ اس سے مجھ کو، ہم سب کو، آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔